بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید کرتے ہیں جی آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں 9th کلاس کی ہمارے پاس کیمسٹری ہے، اور یہ پنجاب کے تمام بورڈز جو ہیں ان کے اندر جو ہے وہ نافذ العمل ہے 2025 سے۔ اردو میڈیم کی کتاب ہے اور اردو میڈیم میں ہی آپ کے ساتھ یہ لیکچر جو ہیں یہ شیئر کیے جائیں گے۔ تو ہمارے پاس اس کا فرسٹ چیپٹر ہے وہ دیا گیا ہے جی مادہ کی حالتیں اور ان میں تبدیلیاں۔ تو چلیے اس چیپٹر کو دیکھتے ہیں۔ تو فرسٹ چیپٹر ہے ہمارے پاس مادہ کی حالتیں اور ان میں تبدیلیاں۔ تو یہ چیپٹر جو ہے اس کے اندر یہ تمام جو نیچے اصطلاحات دی گئی ہیں کہ اس چیپٹر میں ہم نے کیا کیا پڑھنا ہے وہ سارا پیج نمبر 1 پہ ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس آ جاتا ہے جی پیج نمبر 2، کیمسٹری کیا ہے۔ یہ ہمارے پاس ایک جو ہے وہ لانگ کویسچن ہے۔ چلیے اس کو دیکھتے ہیں۔ ہمارے پاس جو فرسٹ لانگ کویسچن ہے وہ ہے جی کیمسٹری کیا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہمارے پاس لانگ کویسچن 1.1 شروع ہوتا ہے، اور اس لانگ کویسچن ہمارے پاس یہ بنتا ہے کہ جی آپ جو پیپر میں آئے گا وہ آئے گا کہ کیمسٹری کی تعریف کریں اور اس کی 4 یا 5، ٹھیک ہے، جتنی بھی وہ ہو سکتا ہے وہ کہہ سکتا ہے جی اس کی برانچیں بیان کریں یا اس کے شعبہ جات جو ہیں ان کو بیان کریں، یا برانچیں بھی لکھ سکتا ہے۔ یہ نہ ہو کہ وہاں پہ برانچز لکھا آ جائے تو آپ کہیں گے ہمیں تو برانچز دی نہیں گئی، تو یہ شعبہ جات جو ہے اس کو انگلش میں برانچز کہتے ہیں، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ اب کیمسٹری ہے کیا؟ دیکھیں جہاں پہ بھی ہمارے پاس کیمسٹری آئے گا لفظ، اس کے اندر جو ہے وہ ہمارے پاس کون کون سی چیز ہوگی کہ ہمارے پاس جو اشیاء ہے یعنی کہ مادہ ہے، اشیاء سے مراد مادہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ اشیاء کہتے ہیں شے کی جمع ہے، شے ہم کہتے ہیں خالص ترین مادہ، کہ ایسا مادہ جس کے اندر کسی چیز کی ملاوٹ نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ تو مادے کی یا اشیاء کے خواص یعنی کہ اس کی خوبیاں، اس کی خوبیاں کیا ہے، یعنی کہ سب سے پہلے کیمسٹری میں ہم مادے کی خوبیاں دیکھتے ہیں، اس کی ترکیب دیکھتے ہیں، کمپوزیشن جو ہوتی ہے، اور ان کی ساخت کا مطالعہ کیا جاتا ہے، یعنی کہ اشیاء کی ساخت، ترکیب اور خواص کا مطالعہ ہوگا۔ 3 چیزیں یہاں پہ ہو گئی، ٹھیک ہے جی۔ اب یہ جو ہے ہمارے پاس خواص، یہ کیا ہے جی، کہتے ہیں کسی شے کی، پہلے اس نے دیا جی ترکیب، کہ کسی شے کی ترکیب جو ہے سے معلوم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ایلیمنٹ اور کمپاؤنڈ کی فیصد مقدار معلوم کرنا، کہ کتنے کتنے پرسنٹیج آپ ڈال کے، کتنی کتنی شے ڈال کے جو ہے وہ آپ کسی چیز کو بناتے ہیں۔ دوسرا ہمارے پاس اس نے دیا ہے جی اسی طرح مادے کی ساخت معلوم کرنے کا مطلب یہ ہے، جیسے کہ یہ ہمارے پاس ساخت، پہلے ہم نے ترکیب پڑھی، یہ ہمارے پاس فرسٹ لائن کے اندر آ گئی۔ اب جو ہمارے پاس ہے وہ شے کی ساخت ہے، تو وہ یہاں پہ اس نے بیان کی ہے کہ اسی طرح مادے کی ساخت معلوم کرنے کا مطلب ہے کہ ایٹم کی ترتیب کا پتہ چلانا کہ وہ کس طرح آپس میں ملے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر ہم انسان کی بات کریں تو انسان کی کمپوزیشن کیا ہے، اگر ہم ساری جو ہے وہ چیز کو دیکھیں تو انسان کا جسم جو ہے وہ ہڈیوں سے اور گوشت سے مل کر بنا ہے، ٹھیک ہے۔ ان کی ساخت کیا ہے کہ ہڈیاں اور گوشت آپس میں ملے ہوئے کیسے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح اگر ہم مادے کی بات کریں تو اس کی کمپوزیشن کیا ہے، جیسے کہ ہمارے پاس جو ہے اگر ہم کہیں کہ ہمارے پاس پانی کا فارمولا ہے جی H2O، تو یہ ہم کہتے ہیں کہ جی اس میں جو ہے وہ 2 جو ہے وہ ایٹمز جو ہیں، 2 ایٹم جو ہیں وہ ہائیڈروجن کے ہیں اور 1 ایٹم جو ہے وہ آکسیجن کا ہے۔ اب ان کی ساخت کیا ہے کہ سینٹر کے اندر ہمارے پاس آکسیجن ہے اور اس کے ساتھ جو ہے وہ 2 ہائیڈروجن اٹیچ ہوتے ہیں، تو یہ اس کا اسٹرکچرل فارمولا، اسٹرکچر بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس کے اب خواص کیا ہے کہ اس کی خوبیاں کیا کیا ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کو ہم جانچتے ہیں۔ تو کیمسٹری کی ہمارے پاس جو تعریف بن جائے گی فرسٹ شارٹ کویسچن، وہ ہمارے پاس جو ہے وہ بن جائے گا جی کہ کیمسٹری سائنس کی وہ شاخ ہے جس میں اشیاء کے خواص، ان کی ترکیب اور ان کی ساخت کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ یہ مضمون یعنی کہ کیمسٹری میں مادے میں ہونے والی فزیکل اور کیمیائی تبدیلیوں کا مطالعہ سے بھی متعلق ہے، کہ اس کے اندر ہونے والی جو فزیکل تبدیلیاں ہیں، فزیکل جو ظاہری ہونے والی تبدیلیاں ہیں، کیمیکل تبدیلیاں یعنی کہ کیمیائی تبدیلیاں کا مطالعے سے بھی متعلق ہے، نیز تبدیلیاں جن اصول کی بنیاد پر وقوع پذیر ہو رہی ہیں ان کا مطالعہ بھی شامل ہے۔ تو یہ ہمارے پاس کیمسٹری کی ڈیفینیشن آ گئی۔ آگے یہ جو ہمارے پاس پیرا ہے یہ اصل میں اس ڈیفینیشن کی وضاحت کی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ کیمسٹری کی یہ ہمارے پاس ڈیفینیشن ہے کہ اس میں ہم نے 2 چیزیں یہاں پہ ہمارے پاس چھوٹی ہیں جی، فزیکل اور کیمیکل کیمسٹری، کہ کسی شے میں فزیکل اور کیمیکل تبدیلیاں اسی وقت وقوع پذیر ہوتی ہیں جب اس میں توانائی فراہم کی جاتی ہے، کہ ہمارے پاس جو فزیکل تبدیلی ہے یا کیمیکل تبدیلی ہے، فزیکل تبدیلی جو ظاہر میں نظر آنے والی تبدیلی ہے، جیسے کہ آپ کے پاس پانی ہے، پانی جو ہے وہ لیکوڈ فارم میں یعنی کہ مائع حالت میں ہے، ٹھیک ہے۔ آپ اسے اٹھا کے فریزر کے اندر رکھ دیتے ہیں کسی برتن میں ڈال کے، تو وہ ٹھوس شکل میں بن جاتا ہے، تو وہ ظاہری تبدیلی، پہلے وہ مائع کی صورت میں تھا، پھر وہ
सॉलिड की फॉर्म में यानी कि ठोस की शक्ल में आ गया। अगर आप उसी पानी को उठा के गैस के ऊपर रख देंगे, आग के ऊपर रख देंगे, तो वो क्या बन जाएगा, बखरात बन के उड़ जाएगा, यानी कि गैस बन के उड़ जाएगा उसमें से। तो आपके पास वही पानी जो है वो मुसलसल तब्दील हो रहा है, मगर उसकी कंपोजिशन क्या उसकी जो है वो हमारे पास कंपोजिशन क्या है, H2O। बेशक वो बर्फ में चला जाए, बेशक वो माया में रहे, बेशक वो गैस बन के बखरात बन के उड़ जाए। अब केमिकल तब्दीली क्या है कि किसी चीज का अपने आयंस में तहलील हो जाना, टूट जाना, नई चीज आपस में मिलके बना देना। कि अगर हम कहें कि हमारे पास हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है, तो ऑक्सीजन की खसूसियात हो रहे हैं, हाइड्रोजन की खसूसियात हो रहे हैं, ये दोनों आपस में मिलते हैं और एक नई चीज जो है वो पैदा कर देते हैं, वो पानी है। उसकी खसूसियात हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों से मुख्तलिफ है, तो उसे हम कहेंगे कि ये कीमियाई तब्दीली है। तो हमारे पास इस फर्स्ट पैरे के अंदर सिर्फ ये डेफिनेशन है केमिस्ट्री की, जिसे हमने प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट हमारे पास जो है जी वो आ जाता है केमिस्ट्री की ब्रांचेस, केमिस्ट्री के शोबाजार। तो ब्रांचेस ऑफ जो है वो केमिस्ट्री क्या है तो इसको करने के लिए जो है वो आप थोड़ा बहुत लिखें। वैसे ये पेपर में लिखने की जरूरत तो नहीं होती, मगर फिर भी लिखें ताकि उसकी जो खूबसूरती है पेपर की वो बढ़ जाती है। कि केमिस्ट्री एक पेचीदा और वसी मजमून है, कि केमिस्ट्री इंतहाई ज्यादा एक कम्प्लेक्स, पेचीदा और वसी, यानी कि बहुत ज्यादा जो है वो इसकी वुसअत है, यानी कि बहुत बड़ा मजमून है, छोटा मोटा इसका काम नहीं है। इसके मखसूस पहलू पर तवज्जो देने की गरज से इस मजमून को बहुत से अलग अलग शाखों में तकसीम किया गया है। केमिस्ट्री की इन शाखों में साइंसदानों की तवज्जो के लिए अलग अलग शोबाजात हैं। इन शोबाजात के मुताले से तरक्की और पेशरफ की नई राहें खुलती हैं। तो पहली हमारे पास जो दी गई है वो ब्रांच है फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री की हमारे पास डेफिनेशन क्या है? तो बेटा जी आपने इस चीज को याद रखना है कि जो भी आप डेफिनेशन करें उसके नाम से इसको याद करें। जैसे कि हमारे पास ये फिजिकल केमिस्ट्री जो है वो क्या है, तो फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर किसी चीज को साफ और अच्छे अंदाज में ज़ाहरी बुनियादों के ऊपर जो है वो एटम्स के, मॉलिक्यूल्स के ख्वास को बयान कर देना है। जैसे कि हमने फिजिकल का मतलब होता है जी तबई केमिस्ट्री। केमिस्ट्री की शाख में इस बात की तहकीक की जाती है कि मुख्तलिफ अशिया में मौजूद एटम्स या मॉलिक्यूल्स, अब एटम्स एटम की जमा है, जैसे कि हमारे पास मुख्तलिफ एटम्स है, और मॉलिक्यूल्स एटम्स जो आपस में मिलते हैं तो मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, क्या किरदार अदा करते हैं। इस मजमून में बहुत इस बात का नहायत साफ अंदाज से वजाहत करता है कि किस तरह इस दुनिया में मौजूद बुनियादी फिजिकल कवानीन जो है वो एटम्स और मॉलिक्यूल्स के मखसूस ख्वास के मूजब बनते हैं और इसको इस काबिल बनाते हैं कि जिंदगी को रवा दवा रखने वाले बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स को बनाया जा सके। तो यहाँ तक जो है वो इसकी डेफिनेशन है हमारे पास कि आपने फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर एटम्स या जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके किरदार के ऊपर बहस करनी है कि वो किस तरह के हैं। इसके अलावा जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हैं जो जिस जिंदगी को आगे लेके चलते हैं उनके ऊपर बहस करेंगे। अब यहाँ से हमारे पास जो है वो इसकी जो है वो यूजेस हैं, इस्तेमालात हैं जी। इस मजमून में हम केमिकल रिएक्शंस की रफ्तार का ना सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं, तो उनको तब्दील करके ऐसे हालात को बेहतर बनाया जा सकता है जिनसे सनती पैमाने पर रिएक्शंस को सरंजाम दिए जा सके। तो ये हमारे पास जो है जी इसके इस्तेमालात हैं। ये एक ही सवाल के अंदर, एक ही डेफिनेशन के अंदर दो हमारे पास सवाल है। अगर वो सिंपल कहता है जी डिफाइन करें तो फिर आप यहाँ तक इसको लिखेंगे। अगर वो पूछता है कि जी फिजिकल केमिस्ट्री क्या है और इसके इस्तेमालात बयान करें या इसका स्कोप बयान करें, तो ये हमारे पास नेक्स्ट आ जाएगा कि ऐसी ब्रांच केमिस्ट्री की जिसके अंदर आप एटम्स या मॉलिक्यूल जो हैं उनके किरदार को डिस्कस करते हैं जो फिजिकल कवानीन से रिलेटेड होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ये आपने सिंपल याद रखना है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है और इनऑर्गेनिक क्या है। अगर किसी मॉलिक्यूल के अंदर किसी जो है वो मॉलिक्यूल में कार्बन और हाइड्रोजन दोनों इकट्ठे मौजूद हैं तो वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होगी। और अगर किसी के अंदर जो है वो कार्बन और हाइड्रोजन दोनों इकट्ठे मौजूद नहीं है, अगर अकेला हाइड्रोजन है या अकेला कार्बन है तो फिर वो इनऑर्गेनिक है। अगर दोनों कार्बन और हाइड्रोजन दोनों मौजूद हैं तो उसे हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन्स, तो फिर वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होगी।
تو یہاں سے ہم ان آرگینک کیمسٹری کی ڈیفینیشن دیکھتے ہیں. کیمسٹری کی شاخ میں ایسے کمپاؤنڈز کو بنانا یعنی کہ ان کی تیاری، ان کے اجزاء ترکیبی، خواص اور ان کی شناخت کا مطالعہ کرنا شامل ہے. یعنی کہ آپ نے ایسے کمپاؤنڈز کو بنانا بھی ہے، ان کے اجزاء ترکیبی کو بھی جاننا، یعنی کہ وہ کس چیز سے مل کر بنے ہوئے ہیں، اس کی خوبیوں کو بھی ڈسکس کرنا ہے، اس کی ساخت کو بھی ڈسکس کرنا ہے، اس کا بھی مطالعہ کرنا ہے. کن کا؟ جن میں کاربن اور ہائیڈروجن کے کیمیائی بانڈ موجود نہیں ہوتے، کہ جن کے اندر سادہ سی الفاظ ہیں کہ جن میں کاربن اور ہائیڈروجن موجود سرے سے نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، اکٹھے، ٹھیک ہے، اکٹھے موجود نہیں ہے، اکیلے اکیلے یہ ہو سکتے ہیں. ان آرگینک کمپاؤنڈز میں میٹلز، نان میٹلز، مکسچرز، ایسڈز، بیسز اور سالٹس شامل ہیں. تو یہ ہمارے پاس جو ہے وہ سارے کے سارے ان آرگینک ہے. ان میں کاربن اور ہائیڈروجن اکٹھے موجود نہیں ہوتے. آگے اس کے یوزز ہیں جی. ان کمپاؤنڈز کو ہم کھادیں، ادویات، کیٹالسٹس. کیٹالسٹ ایسے ہوتے ہیں جی جو کسی بڑکیلے جن سے ریئیکشن جو ہیں ان کو تیز کیا جاتا ہے. پگمنٹس، ملمہ کاری یعنی کہ کسی ایک تہ کے اوپر دوسری تہ کو چڑھا دینا. جیسے کہ لوہے کی چادر ہے، اس کے اوپر اگر آپ اسٹیل کی چادر جو ہے اس کو ڈپ کر کے سلور کے اندر یا اسٹیل کے اندر جو ہے وہ آپ ڈپ کرتے ہیں، نکالتے ہیں، تو اس کے اوپر ایک تہ بن جائے گی. تو اسے ہم کہتے ہیں کوٹنگ یا ملمہ کاری. اور سطح کے تناؤ کو گھٹانے والے مادے یعنی کہ جو ہے ہمارے پاس ایسے مادے ہوتے ہیں جو سطح کو کم کر دیتے ہیں وغیرہ جو ہے استعمال کرتے ہیں. یہ سارے کے سارے ان آرگینک کیمسٹری ہیں. آگے ہے جی آرگینک کیمسٹری. اس میں ہم نے کہا تھا کاربن اور ہائیڈروجن بانڈ موجود نہیں ہوتے. کیمسٹری کی اس برانچ میں کاربن کے کمپاؤنڈ کا مطالعہ کیا جاتا ہے. اکیلے کاربن کے کمپاؤنڈ نہیں بلکہ اس کے ساتھ ہائیڈرو کاربنز یہاں پہ آنا چاہیے تھا، یعنی کہ کاربن اور ہائیڈروجن کے کمپاؤنڈز. ان کمپاؤنڈز میں کاربونیٹس، ٹھیک ہے جی، کاربونیٹس ہمارے پاس ہوتے ہیں جی جس کے اندر CO3 بانڈ ہوتا ہے. بائی کاربونیٹس CH3 جس میں بانڈ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اور آکسائڈز ہو سکتے ہیں. یہ آکسائڈ جو ہیں آکسیجن کے ہوتے ہیں جی. کاربن مونو آکسائڈ ہو سکتے ہیں، ڈائی آکسائڈ ہو سکتے ہیں، یا اس کے علاوہ ہمارے پاس دوسرے کاربائڈز ہیں کا مطالعہ شامل نہیں ہے. تو یہ ہمارے پاس جو ہے اگر کاربن اور ہائیڈروجن دونوں موجود ہیں تو اسے ہم کہتے ہیں یہ آرگینک کیمسٹری ہے. آگے ہمارے پاس اس نے کہا جی اسی ڈیفینیشن کو ہم آگے بڑھاتے ہیں کہ اس برانچ میں ہم سوری جی ایک منٹ، ہاں، تو یہ ہمارے پاس ہے جی اس برانچ میں ہم کاربن سے بننے والے کمپاؤنڈز کی ساخت، بنانے کے طریقے، ان کے خواص جیسے کہ اوپر ہم نے ڈسکس کیا، اجزاء ترکیبی اور ان کے ریئیکشنز کا مطالعہ کرتے ہیں. تو یہ ہمارے پاس یہاں سے لے کے یہاں تک اس کی آرگینک کیمسٹری کی ڈیفینیشن آ گئی. نیکسٹ ہمارے پاس ہے جی اس کے یوزز. آرگینک کمپاؤنڈز صرف ہر قسم کے جانداروں میں پائے جاتے ہیں. نہ صرف ہر قسم کے جانداروں میں پائے جاتے ہیں بلکہ زندگی کو رواں رکھنے کے لیے بھی ضروری ہیں. جیسے کہ ہمارے جسم کے اندر تمام کے تمام جتنے بھی جو ہیں وہ کمپاؤنڈز ہیں وہ سارے کے سارے آرگینک ہیں. نیکسٹ ہمارے پاس ہے جی ماحولیاتی کیمسٹری. ماحولیاتی کیمسٹری انوائرمنٹل سے ہے. انوائرمنٹ کہتے ہیں جی ماحولیاتی کو. ماحولیاتی سے آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جی ماحول کو. اب ماحول جو ہے وہ کسے کہتے ہیں؟ سب سے پہلے تو آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ ہمارے ارد گرد تمام کی تمام جو غیر جاندار اور جاندار اشیاء ہیں وہ ساری مل کے جاندار کے اوپر جو اثر انداز ہوتی ہے اس کو ماحول بناتی ہے. جیسے کہ ہمارے ارد گرد موجود مختلف قسم کے پرندے، جاندار، سورج کی روشنی، زمین جسے ہم مٹی کہتے ہیں، پانی، درجہ حرارت، یہ ساری چیزیں ہم پہ اثر انداز ہوتی ہیں. ہمیں گرمی لگنا شروع ہو جاتی ہے، سورج تیز ہو، درجہ حرارت بڑھ جاتا ہے. پانی جو ہے اس کے اثرات ہوتے ہیں، ہوا کے اثرات ہوتے ہیں، دوسرے جانداروں کے اثرات ہوتے ہیں ہماری زندگی کے اوپر. تو ان سب کا مطالعہ جو ہے وہ ہمارے پاس ماحولیاتی کیمسٹری میں آتا ہے. اس سیارے یعنی کہ زمین میں وقوع پذیر ہونے والے کیمیائی یعنی کہ جو کیمیکلز ہیں اور حیاتیاتی کیمیائی مظاہر یعنی کہ بایولوجیکل جو فینومینا ہے، جو زندگی سے ریلیٹڈ مظاہر ہیں، ان کا مطالعہ ماحولیاتی کیمسٹری کہلاتا ہے. کہ اس زمین کے اوپر ہمارے پاس جتنے بھی کیمیکلز ریئیکشن ہو رہے ہیں یا جانداروں کے جو کیمیائی ریئیکشنز ہیں ان تمام کا مظاہر جو ہے وہ ماحولیاتی کیمسٹری ہے. اس مضمون میں ہم ہوا،
مٹی پانی میں موجود کیمیائی اشیاء کے ماخذ یعنی کہ یہ کہاں سے ہمیں ملتے ہیں، ان کے درمیان ہونے والے جو ریئیکشن ہیں یعنی کہ ان تمام چیزوں کے درمیان ہونے والے جو آپس میں یا ان کے درمیان ہونے والے جو ریئیکشنز ہیں، ان ریئیکشنز کے اثرات اور ان کی وجہ سے ماحول میں ہونے والی تبدیلیوں کا مطالعہ کرتے ہیں۔ تو اگر دیکھیں ہم ابھی ہمارے پاس جو ہے وہ کلائمیٹ چینج چل رہی ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں ضرورت سے زیادہ سردی پڑتی ہے اور عام معمول سے زیادہ جو ہے وہ گرمی پڑتی ہے، موسم جو ہے وہ اچانک تبدیل ہو جاتا ہے۔ یہ سارے کے سارا ہمارے پاس جو چینج آیا ہے کلائمیٹ، یہ سارے کا سارا ماحول کے اوپر جو اثرات ہیں ان کا مطالعہ اسی میں ہوگا۔ ان باتوں کا مطالعہ کے بغیر جو ہے یہ ممکن نہیں ہوگا کہ ہم ان کے کیمیائی اشیاء کی موجودگی کے ماحول پر اثرات کا مطالعہ کر سکیں۔ ان باتوں کا مطالعہ ہمیں اس قابل بناتا ہے کہ ہم ماحول پر ہونے والے اثرات کے وجوہات کو جان سکیں اور ماحول میں موجود آلودگی کو کم کرنے کے طریقے ڈھونڈ سکیں۔ تو یہ ہمارے پاس اس کے استعمالات آ جائیں گے۔ نیکسٹ ہے جی ہمارے پاس تجزیاتی کیمسٹری۔ تجزیاتی کیمسٹری کسے کہتے ہیں؟ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا ٹیلی ویژن کے اوپر کہ جو ہے وہ نیوز چینلز کے اوپر تجزیہ نگار بیٹھے ہوتے ہیں جو مختلف امور کے اوپر اپنی اپنی جو ہے وہ رائے دیتے ہیں۔ تو یہاں پہ تجزیاتی جو کیمسٹری ہے اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ آپ نے مختلف کمپاؤنڈز جو ہیں، ایٹمز جو ہیں، چیزیں جو ہیں ان کو جانچنا ہے، ان کی پرسنٹیج بتانی ہے کہ یہ کتنا سچ ہے۔ جس طرح جو تجزیہ نگار بتاتے ہیں کہ یہ خبر کتنی سچی ہے، کتنی جھوٹی ہے، اس کا اصل مقصد کیا ہے، یہ کون سی بات کر رہے ہیں، کیا نہیں ہے۔ تو اسی طرح تجزیاتی کیمسٹری کے اندر سائنٹسٹ نے یہ بتانا ہوتا ہے کہ یہ شے کون سی ہے، اس کی پہچان بتانی ہوتی ہے، یہ کتنی مقدار میں موجود ہے، اس کے پراپرٹیز خواص وغیرہ کیا ہے، ان سب کو اس کو ڈیل کرنا ہوتا ہے۔ تو کیمسٹری کے اس شعبے میں ہم مختلف مادی اشیاء کا تجزیہ کرتے ہیں۔ اس تجزیے میں اشیاء میں موجود مختلف ایلیمنٹس یا کمپاؤنڈز کو نہ صرف علیحدہ کیا جاتا ہے بلکہ ان کی شناخت کر کے ان کے ارتکاز بھی معلوم کرتے ہیں۔ دیکھیں سب سے ضروری جو اس کی چیز ہوتی تھی پہلے وہ یہ تھی کہ اس کی شناخت کرنا کسی چیز کی، اور اس کی جو مختلف کمپاؤنڈز کے اندر ان کی جو ایلیمنٹس یا کمپاؤنڈز ہیں ان کو علیحدہ کیا جانا تھا۔ ٹھیک ہے کہ آپ ہر جو چیز ہے جو آپ کو مل رہی ہے، زمین سے مائننگ ہو رہی ہے، چاہے کچھ بھی ہو رہا ہے، تو آپ اس کو علیحدہ علیحدہ کریں، اور دوسرا اس کی شناخت کے طریقہ کار بیان کرنا۔ یہ تو نہیں کہ ہم ہر چیز کو جو ہے وہ چکھ کے یا چھو کے ہی اس کا بتا سکتے ہیں کہ یہ کون سی شے ہے، وہ زہریلی بھی ہو سکتی ہے، اسٹک بھی ہو سکتی ہے، مختلف اس کے ریئیکشنز ہو سکتے ہیں ہماری باڈی کے اوپر، تو ہو سکتا ہے وہ زہریلی ہو، پوائزنس ہو، آپ چیک کریں، چکھیں، موت ہو جائے۔ تو اس طرح زندگی داؤ پہ نہیں لگائی جاتی، بلکہ یہ جو ہمارے پاس تجزیہ نگار ہے، جو انالیٹیکل کیمسٹری کے ماہر ہوتے ہیں، وہ مختلف طریقے جو ہیں یا مختلف مشینیں جو ہیں وہ تیار کرتے ہیں تاکہ مختلف جو ہمارے پاس کیمیکلز ہیں ان کی پہچان ہو سکے اور اس کو جو ہے وہ علیحدہ علیحدہ جو ہے وہ نکال لیا جا سکے یا کسی شے میں ان کی مقدار معلوم کی جا سکے۔ جیسے کہ مختلف جو ہمارے کسان بھائی ہیں وہ اپنے پانی کے نمونے لیتے ہیں اور جا کے لیبارٹری میں چیک کرواتے ہیں، مٹی کے نمونے لیتے ہیں اور وہ چیک کرواتے ہیں اس میں کتنی کتنی مقدار موجود ہے، تو وہ سارا کچھ جو ہے وہ اسی میں آتا ہے کہ ایک تو اس کی علیحدگی کرنا اور دوسرا اس مادے کی، اس تجزیے ایلیمنٹ یا کمپاؤنڈ کی جو ہے وہ شناخت کرنا اور ان کا ارتکاز یعنی کہ پرسنٹیج بتانا کہ یہ کتنی فیصد اس پوری شے کے اندر کتنے پرسنٹ موجود ہے، یعنی کہ اس کی کنسنٹریشن بتانا معلوم کرتے ہیں۔ کیمیائی اشیاء کے تجزیے کے لیے آج کل جدید اور پیچیدہ مشینیں استعمال کی جاتی ہیں، یعنی کہ پہلے جو تھا وہ یہ ایک بہت ہی جو ہے وہ سمجھ لیں کہ اولڈ میتھڈ تھا، مگر اب آج کل جو ہے وہ جدید اور پیچیدہ مشینیں استعمال ہو رہی ہیں جس کی وجہ سے کام بہت جلد اور بہتر انداز میں کیا جاتا ہے۔ تو یہ ہمارے پاس انالیٹیکل کیمسٹری یعنی کہ تجزیاتی کیمسٹری آ گئی۔ نیکسٹ ہمارے پاس آ گئی جی بایو کیمسٹری۔ یہ ہم نے بایولوجی کے اندر بھی پڑھنا ہے، تو یہاں پہ بھی ہے یہ بایو کیمسٹری، اس کے نام سے ظاہر ہے۔ بایو ہم کہتے ہیں جی لائف کو یعنی کہ زندگی کو، تو زندگی جو ہے وہ ہم کسے کہتے ہیں کہ ہر وہ شے جو سیل پر مشتمل ہے اور اپنی جو ہے وہ افزائش بڑھاتی ہے اور اس نئے سیل سے پرانے سیل سے نئے سیلز بنا دیتی ہے، اسے ہم کہتے ہیں کہ وہ زندگی رکھتی ہے، یعنی کہ جاندار جو ہیں جیسے کہ انسان ہو گیا، پودے ہو گئے اور دیگر جو ہیں وہ ہمارے پاس جانور ہو گئے۔ اس مضمون میں کیمیائی عمل کے نتیجے میں زندگی کی روانی کو سمجھا جاتا ہے کہ کیسے جاندار جو ہے، انسان کو ہی اگر آپ لے لیں تو انسان کیسے زندہ ہے، کیسے زندگی اس کی چل رہی ہے۔ جاندار میں موجود کیمیکل کمپاؤنڈز اور ان کی وجہ سے وجود میں آنے والے اہم مظاہر جو زندگی کو رواں داں رکھتے ہیں، اس شعبے کا اہم موضوع ہے کہ انسان کے اندر ہونے والے جو ری ایکشنز ہیں، جو ایکٹیویٹیز ہیں،
وہ کس طرح سے نئی جو ہے وہ چیزیں پیدا کرتے ہیں اور اس کی وجہ سے کیسے جو زندگی ہے وہ چل رہی ہے، انسان زندہ ہے۔ بایو کیمسٹری میں ہمیں پروٹین، کاربوہائیڈریٹ، لپڈز، نیوکلک ایسڈ جیسے مالیکول کی ساخت اور ان کے عمل کرنے کے طریقے کے بارے میں معلومات فراہم کرتی ہے۔ تو یہ ہمارے پاس اس کے یوزز آ جائیں گے۔ نیکسٹ ہے جی نیوکلیئر کیمسٹری۔ اس کے نام سے ظاہر ہے کہ اس میں نیوکلیس جو ہے اس کے بارے میں پڑھا جائے گا۔ اب نیوکلیس سے ریلیٹڈ تمام کی تمام چیزیں اسی کے اندر آئیں گی۔ نیوکلیئر کیمسٹری میں ہم ایٹم کے نیوکلیس کے ہونے والے ریئیکشنز کا مطالعہ کرتے ہیں۔ یا آپ نے سمپل کیمسٹری کے اندر، نیوکلیئر کیمسٹری کے اندر نیوکلیس میں تمام کے تمام جو مظاہر ہو رہے ہیں ان کو پڑھنا ہے۔ ان ریئیکشنز میں ریڈیو ایکٹیویٹی، اچھا اس میں یہ ساری آئے گی، مکمل ڈیفینیشن یہاں تک ہی آئے گی جی۔ اس ریئیکشن میں ریڈیو ایکٹیویٹی کیا ہے، ٹھیک ہے جی، اس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ نیوکلس میں ہونے والے دوسرے مظاہر اور ایٹم کے نیوکلس میں تبدیلی اور نیوکلیئر ریئیکشن کا مطالعہ ہے۔ تو ریڈیو ایکٹیویٹی کیا ہے کہ کچھ جو ہے وہ ایٹمز ان کے وہ خود بخود جو ہے وہ تابکاری شعاعیں جو ہیں وہ کچھ ریز جو ہیں وہ خارج کرتے ہیں، ان کو ہم کہتے ہیں وہ ریڈیو ایکٹیو ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس میں ان کے ریڈیو ایکٹیو کے جو ہیں وہ ریئیکشنز اور نیوکلیس میں ہونے والے دوسرے جو ہے وہ مظاہر اور ایٹم کے نیوکلیس کی تبدیلی جیسے کہ نیوکلیئر ریئیکشن جو ہے، جو نیوکلیس کے ریئیکشن ہے، ان تمام کا مطالعہ کیا جاتا ہے، یعنی کہ نیوکلیس سے ریلیٹڈ تمام چیزیں اس میں ڈسکس کی جاتی ہیں۔ آگے نیکسٹ ہے ہمارے پاس جی پولیمر کیمسٹری۔ پولیمر کیمسٹری کسے کہتے ہیں؟ پولیمرز کہتے ہیں جی چھوٹے جو ہے وہ مالیکیولز کا مل کے بڑے مالیکیولز بنا دینا۔ تو اس کو جب وہ چھوٹے مالیکیولز آپس میں ملتے ہیں اور ایک بڑا جو ہے وہ مالیکیول بنا دیتے ہیں، تو اس کو ہم اس عمل کو، اس جڑنے کے عمل کو ہم کہتے ہیں پولیمرز ہونا، جڑنا۔ کہتے ہیں چھوٹے مالیکیول کا قطار کے اندر قطار جوڑ کر بڑے سائز کے مالیکیولز بنائے جاتے ہیں، جن کو پولیمرز کہتے ہیں۔ کہ سمپل جو ہے وہ کیا ہے کہ چھوٹے سائز کے مالیکیولز ہوتے ہیں جو ایک سیدھی سیریز کے اندر، قطار کے اندر جو ہے وہ جوڑتے ہیں تو ایک بڑے سائز کا مالیکیول بن جاتا ہے، جسے ہم پولیمرز کہتے ہیں۔ پولیمر کیمسٹری میں ہم ان بڑے مالیکیولز کے خواص، ان کی ساخت اور ان کے بنانے کے طریقے کو سمجھتے ہیں۔ تو یہاں پہ ہمارے پاس کیا جی، جانداروں کی ساخت میں موجود بہت سے مالیکیولز مثلا پروٹین، سیلولوز اور نیوکلک ایسڈ سب پولیمرز ہی ہیں۔ تو یہ ہمارے پاس پولیمرز کی آگے اس نے ایگزامپلز دی ہیں کہ جیسے ہمارے جسم کے اندر پروٹین ہے، جو ہمارے پاس جو ہیں وہ چھوٹے چھوٹے مالیکیولز جو ہیں ان سے پولیمرز ہو کے بنتے ہیں، سیلولوز ہے اور نیوکلک ایسڈ ہے، یہ سارے چھوٹے مالیکیولز جو ہیں ان سے مل کر بڑے مالیکیولز بناتے ہیں۔ نیکسٹ ہے جی ہمارے پاس جیو کیمسٹری۔ جیو کہتے ہیں زمین کو، تو زمین جو ہے اس کی اگر ہم جو ہے وہ دیکھتے ہیں ساخت وغیرہ، اس میں پائی جانے والی کمپوزیشنز وغیرہ، اور زمین کے اگر ہم اس چیز کو بیان کر دیتے ہیں کہ کہاں پہ کون سی چیز جو ہے وہ کتنی مقدار میں ہے، تو وہ ساری جیو کیمسٹری میں ہوتی ہے۔ جیو کیمسٹری کے اندر صرف سمجھ لیں آپ کہ آپ نے پوری زمین جو ہے اس کی ڈیٹیل دے دینی ہے۔ کیمسٹری کی اس برانچ پہ ہم زمین کے اجزائے ترکیبی، اس کے ماخذ یعنی کہ وہ زمین کس کس چیز سے مل کر بنی ہے اور اس کے ماخذ کون سے، یعنی کہ اس کے اندر جو اجزائے ترکیبی آ رہے ہیں وہ آئے کہاں سے ہے، ترکیب کیا ہے اس کی، آئے کہاں سے اس کے اجزاء، اور ان میں معدنیات کا مطالعہ کرتے ہیں۔ جیو کیمیکل میپنگ کیا ہے کہ جی آپ نے یہ بتانا ہوتا ہے کہ جی زمین کا نقشہ بناتے ہیں اور اس کی ڈیٹیلنگ کر دیتے ہیں کہ فلاں جگہ پہ فلاں چیز جو ہے وہ موجود ہے، زمین کے اوپر زمین کا نقشہ بنا کے آپ اس کے مخصوص ایریا کے اندر جو ہے وہ کیمیکلز کی اس دھات کی موجودگی کا پتہ دے دیتے ہیں۔ سے زمین کے ایسے نقشے بنائے جاتے ہیں جن کے ذریعے نہ صرف معدنیات کی تلاش میں مدد ملتی ہے بلکہ ان کے ذریعے ماحول کی نگرانی، جنگلات کے بارے میں معلومات اور میڈیکل ریسرچ میں بھی سہولت حاصل ہوتی ہے۔ تو یہ ہمارے پاس جو ہے اس نے مکمل جو ہے یہ جیو کیمسٹری کی ڈیفینیشن دے دی ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس جو دیا گیا وہ دیا گیا ہے جی میڈیسنل کیمسٹری۔ میڈیسنل کیمسٹری جو ہے ہمارے پاس یہ 10ویں برانچ ہے جی۔ میڈیسنل کیمسٹری کیا ہے جی؟ یہ میڈیسنل جو کیمسٹری ہے یہ میڈیسن سے ریلیٹڈ ہے، یعنی کہ ڈرگز جو ادویات ہیں ان سے ریلیٹڈ ہے کہ اس کا انسانی جسم کے اوپر کیا اثرات ہوتے ہیں اور اس کو کھانے کے بعد یعنی کہ انسانی جسم پر کیا ریئیکٹ کرتی ہے۔
یہ تمام کے تمام چیزیں اس میں دیکھی جاتی ہیں۔ اس برانچ میں کیمیا دان انسان کی فلاح کے لیے استعمال ہونے والی ادویات کے بارے میں نہ صرف منصوبہ بندی کرتے ہیں بلکہ ان کو عملی طور پر تیار بھی کرتے ہیں، یعنی کہ یہ صرف یہ نہیں کہ ان کی منصوبہ بندی کرتے ہیں بلکہ اس کو میڈیسن کو تیار بھی کر کے دیتے ہیں۔ اس علم میں ادویات کی دریافت، ان کے استعمال اور انسانی جسم میں دوا کے جزو بدن ہونے کے بارے میں جو ہے یعنی کہ اس کی تبدیلیوں کے بارے میں تحقیق کی جاتی ہے۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس فلکی کیمسٹری، آسٹرو کیمسٹری جو ہے فلکی کیمسٹری یہ خلا کے متعلق ہے۔ یہ خلا کے اندر کوئی کیمیکلز کس طرح کے ہیں، کون سی چیزیں پائی جاتی ہیں۔ کہتے ہیں کیمسٹری کی اس شاخ میں خلا اور ستاروں کے درمیان پائے جانے والے کیمیکلز آئنز کا مطالعہ کیا جاتا ہے، جو ہمارے مالیکیولز اور آئنز کا۔ مالیکیولز ہم نے پیچھے ڈسکس کیا کہ جو ایٹم سے مل کر بنتے ہیں۔ آئنز ہمارے پاس کیا ہے کہ اگر کسی ایٹم یا مالیکیول کے اوپر پلس یا مائنس چارج آ جاتے ہیں تو اسے ہم کہتے ہیں کہ یہ اپنے آئنز میں تحلیل ہو گیا ہے۔ تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ جب کسی چیز کے اوپر، ایٹم کے اوپر یا مالیکیول کے اوپر یا کسی بھی اسپیشیز کے اوپر پلس مائنس چارج ہو تو وہ اس کے آئنز کہلاتا ہے۔ مزید ان اشیاء کی کثرت اور ریڈیشن تابکاری شعاعیں خارج کرنے کو ہم کہتے ہیں کہ ساتھ کائنات میں ان کے تعامل کا مطالعہ بھی کیا جاتا ہے۔ تو یہاں تک جو ہے وہ ہمارے پاس یہ مکمل جو ہے جی پہلا ٹاپک 1.1 کلیئر ہو جاتا ہے۔ اور نیکسٹ جو ہے وہ آپ کو، اچھا یہ پورا لانگ نہیں دیں گے ہمارے پاس، جیسے کہ یہ بیان کی گئی ہیں جی 12 جو ہے وہ 11 جو ہے وہ اس کی ٹائپس دی گئی ہیں، تو 11 کی 11 پیپر میں نہیں آئیں گی، وہ آپ سے یہ سارے کے ساری شارٹ میں وہ پوچھ سکتا ہے۔ کوئی 2 کے بارے میں یہ شارٹ کا ہے کہ جیو کیمسٹری کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں، یا آپ سے پوچھ سکتا ہے نیوکلیئر کیمسٹری کی تعریف کر دیں، یا 2 بڑی بھی بات ہے 2 پوچھ لیتا ہے تجزیاتی کیمسٹری اور بایو کیمسٹری بیان کریں، تو یہ شارٹ میں آئے گی۔ لانگ میں آئے گی تو آپ کو یا تو ان برانچوں کے نام خود دے دے گا 11 میں سے کوئی 2 3 4 کے، یا پھر وہ آپ سے کہے گا جی کیمسٹری کی تعریف کر دے اور اس کی 4 برانچیں جو ہیں کوئی سی 4 برانچوں کی تعریف کر دے، تو یہ ہمارے پاس مکمل لانگ ہو جائے گا۔